السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو لومڑی اور کبے کی کہانی سنانے والے ہیں۔ لومڑی کی مکاری کا تو آپ سب کو پتہ ہے، اور ہماری کہانی شروع ہو گئی ہے۔ اور لومڑی کی مکاری کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ لومڑی کتنی مکار ہوتی ہے، چالاک اور مکار۔ جب ہم کسی کو کسی کی مکاری کی مثال دیتے ہیں تو ہم لومڑی کی مکاری کی مثال دیتے ہیں کہ لومڑی کی طرح فلاں شخص لومڑی کی طرح مکار ہے، فلاں شخص لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ تو اس واسطے ہم یہ لومڑی کی مثال دیتے ہیں۔ تو اچھا، اب کہانی کی طرف آتے ہیں کہ ایک لومڑی تھی اور ایک کوا تھا، اور کوا لومڑی نے کوے کی خوشامد کی اور کوا خوشامد میں آ گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ خوشامد بری بلا ہے۔ تو کوا نہ سمجھتا اور لومڑی چالاک تھی۔ تو اب کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ ایک لومڑی تھی اور ایک کوا تھا، دونوں جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے۔ تو کوا اوپر درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور لومڑی نیچے کھڑی تھی، اور یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ کوے کے منہ میں پیارا سا کوئی نوالا ہے کہ کوئی برگر ہے، اور پتہ نہیں، لیکن بہت ہی خستہ اور لذیذ خوراک اس کے منہ میں، بہت پیاری خوراک تھی۔ اور ابھی وہ کھانے ہی والا تھا کہ لومڑی پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے جو ہی اوپر نظریں دوڑائیں تو ان کو کوا نظر آیا، جو بہت ہی لذیذ خوراک کھا رہا تھا۔ بس اور کیا تھا، لومڑی کے تو منہ میں پانی آ گیا، اور یہ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ خوشامد تو ویسے بھی بہت بری بلا ہوتی ہے، کیوں نہ میں اس کوے کی خوشامد کروں اور اس کے منہ میں جو ذائقہ دار اور لذیذ چیز ہے یہ اس کے چونچ سے گر جائے اور نیچے آ کر اس کو پر میں جپٹ جاؤں گی اور آرام سے کھا جاؤں گی۔ اور وہ اپنے جو اس کی پلاننگ تھی اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ تو لومڑی جو ہے وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں کوے سے کس طرح یہ خوراک چھین لوں۔ بس پھر اس نے ایک ترکیب سوچی، فٹافٹ گھنٹوں میں اس کو ایک ترکیب سوچی، اور اس نے آرام سے کوے کی خوشامد کرنا شروع کی کہ بھائی کوے، آپ تو کالے بھی نہیں ہو، اور آپ تو اتنے سفید گورے چٹے ہو، پیارے ہو، اور آپ جہلم کے پانی سے نہاؤ، راوی سے، گنگا جمنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا رنگ اتنا پیارا ہے کہ جو بھی پانی آپ کے بدن کو چھو جائے آپ کا بدن اس شیشے جیسے چمکدار اور دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ تو بس کوا تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ ہے اللہ، میری تو کبھی کسی نے اتنی تعریف نہیں کی۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ خود غرض لومڑی تو اپنی غرض کے لیے اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بیچاری بھوکی تھی۔ بیچاری تو نہیں تھی، چالاک بہت تھی، کیونکہ بیچارہ تو اور لاچار تو کوا تھا، بیچارہ کم عقل نادان کے خوشامد میں آ گیا۔ اور بس پھر کیا تھا، لومڑی نے وہ تعریفوں کی جال بنی کہ بس پوچھو مت۔ اور کوا تھا کہ
ان کی باتوں میں آتا رہا یہاں تک کہ اس قدر خوشامد میں آ گیا کہ اس کے منہ میں جو نوالا تھا، پتہ نہیں برگر کا ایک پیس تھا، اوکے، پنیر کا ٹکڑا تھا، جو بھی تھا، لیکن ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی فوڈ اور خوراک اس کے منہ میں تھا۔ تو بس پھر کیا تھا، جو ہی اس نے منہ کھولا اس کی چونچ سے سارا جو ہے پتہ نہیں برگر کا ٹکڑا تھا، پنیر کا ٹکڑا تھا، لیکن ذائقے دار کوئی چیز تھی جو اس کے منہ سے گر گئی، اور جو ہی اس کے منہ سے وہ ذائقے دار چیز گری، بس پھر کیا تھا، لومڑی نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو یہ بے وقوف کوا صاحب جو ہے یہ تو میری باتوں میں آ گیا، اور بس اب اس کو میں جھٹ پٹ یہ خوراک کھا لوں گی، اور یہ مجھے تکتا رہے گا، اور میں یہ خوراک کھا کے مزے سے یہ اڑ جائے گا، اور میں مزے سے اس جگہ سے اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ تو بس پھر کیا تھا کہ کوا بیچارہ تو اس کو دیکھتا رہ گیا اس کے منہ کو، اور بس لومڑی نے آرام سے وہ ٹیسٹی اور جو پیارا کھانا تھا وہ کھا کے آرام سے پیٹ بھر کے کھا کے وہ ٹیسٹی کھانا آرام سے چل دی، اور کوے کو اپنی بے وقوفی پر رہ کے غصہ آ رہا تھا، اور بار بار اپنے آپ سے باتیں کرتا نظر آ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہے کہ میں کالا ہوں، سفید بھی نہیں ہوں، اور میں گنگا جمنا جس دریا سے بھی نہا لوں مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میں تو ہوں ہی کالا، پر پتہ نہیں میں کیوں ان کی جھوٹی خوشامد میں آ گیا اور یہ مجھ سے جیت گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کو رہ کے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ آئندہ بس میں اب کسی کی خوشامد میں نہیں آؤں گا، پر وہ لذیذ کھانا تو بس جو اس کے منہ سے گر کر لومڑی کے نصیب میں تھا، تو بس وہ کھا کے پیٹ بھر کے چلی گئی، اور یہ بیچارہ اس طرح دیکھتا رہ گیا کہ بس اب آئندہ میں لومڑی ہو، بندر ہو، خرگوش ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، میں اس کی باتوں اور اس کی خوشامد میں نہیں آؤں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ خوشامد بہت بری بلا ہے، اور کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، کہ نہ کہ دوسروں کی باتوں میں آنا چاہیے کہ آپ تو اتنے پیارے ہو، سفید ہو، گورے چٹے ہو، لیکن ہر کسی کو اپنا جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح ہوں، گورا چٹا ہوں، پیارا ہوں، بدصورت ہوں، بس جو بھی ہوتا ہے اللہ نے ان کو صورت دی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوا چاہے کالا تھا، گورا چٹا تھا، پر اس کو خوشامد میں اور لومڑی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہانی اور سٹوری کا مقصد یہی ہے کہ ہم جھوٹی خوشامد لوگوں کی کر کے ان سے اچھی خوراک ہتھیا لیتے ہیں، اور بس پھر وہ بیچارے منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں سوچ اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے، اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، چاہے ہماری جتنی بھی لوگ خوشامد کریں، جتنی بھی ہماری تعریفیں کریں، پر ہمیں اپنی عقل سے اور اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے خوشامد میں آ کر حاصل کی گئی خوراک بھی کوے کی آرام سے لومڑی نے کھا لی،
اور وہ بیچارہ منہ تکتا رہ گیا اور خالی ہاتھ خالی پیٹ چلا گیا اپنے گھر، اڑ گیا۔ اور لومڑی مزے مزے لے لے کر آرام سے اپنے گھر آئی اور خوب پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیا، آرام سے سو گئی۔ اور کوے بیچارے کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ ایک تو اپنی جو بے وقوفی تھی اس پہ نیند نہیں آئی، اور ایک بھوک کے مارے بس پھر جو ہی صبح ہوئی وہ خوراک کی تلاش میں نکلا اور اپنے آپ کے ساتھ عہد کر لیا کہ بس اب میں کسی کی خوشامد میں نہیں آؤں گا، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں کسی کی خوشامد میں نہیں آؤں گا۔ اور بس پھر اس کی ایک نئی صبح ہو گئی اور خوراک کی تلاش میں نکل گیا اور بس آرام سے اب رہنے لگا۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے بچوں کہ ہمیں بھی کسی کی خوشامد میں نہیں آنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ پھر کل ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔